ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال محمد رسول الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولانا غلام محمد صاحب نے میرے تعارف میں بہت ساری باتیں کہی، لیکن ایک بات کہنا شاید ان کو پتہ نہیں تھا. اس وقت جو موجودہ صدر صاحب ہیں نظام الدین مرکز میں ان کی تربیت میں ہی وہاں پڑھا ہوں. یہ ہمارے ہاں بڑے ہوا کرتے تھے. اس وقت یہ فارغ ہو چکے تھے، لیکن قیام ان کا نظام الدین میں ہی ہوتا تھا، اس لیے ماشاءاللہ بڑی اچھی نگرانی بھی کرتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے. اللہ رب العزت ایسے مخلص احباب کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ تادی اور قائم رکھے. مدارس اسلامیہ کا جو وجود ہے اور جو قیام ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک لمبے عرصے سے اس کی بہاریں ہمیں بھی یہاں دکھائی، اور یہ سلسلہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. چنانچہ اس کا سب سے پہلا جو قیام تھا وہ دار ارقم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مدارس کا سلسلہ جاری فرمایا، اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس جو چبوترا مشہور ہے اصحاب صفہ کے نام سے، وہ صفہ سے ہمارے ان مدارس کا سلسلہ ملتا ہے. اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے اس کی شعائیں اللہ پاک نے پورے عالم اسلام کے اوپر ڈالی، اور وہ سلسلہ اس بر صغیر کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے. بلکہ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ کے سے ہمارا سلسلہ ملتا ہے اور ان کے مدرسے سے ملتا ہے. چنانچہ وہاں سے پھر تجدید دین ہوئی، اور اللہ رب العزت نے پورے اس بر صغیر کے اندر اور اس کے فیض کو پھر پورے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے پھیلایا. یہ ان بانیان کے اخلاص اور بانیان کے ایثار و قربانی اور ان کی محنتوں کا ثمرہ تھا، اور ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے پورے عالم کو ہمارے اکابرین کی محنتوں سے اور ہمارے اکابرین کے طریقہ کار سے اللہ نے پورے عالم کو منور فرمایا. یہ تحصیل اڑی آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے اس کی حالت کیا تھی، وہ ہمارے بڑے عمر رسیدہ حضرات جو یہاں موجود ہیں، جن حضرات نے مدارس کے قیام کی بنیاد بھی ڈالی اور مدارس کے قیام کو انہوں نے فروغ بھی دیا، وہ حضرات اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان کی محنتوں سے اور اکابر علماء کی آمد و رفت سے ہمارے اس علاقے کو ایسے
4 چاند لگا دیے، جس کی وجہ سے آج اگر دیکھا جائے تو ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یا اس کا محاسبہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں آج حافظ قرآن موجود نہ ہو، اور یہ برکت ہے الحمدللہ ان مدارس کی۔ لیکن مدارس کو بھی، عالم اسلام کو بھی اور دینی جماعتوں کو بھی اس وقت بہت خطرات لاحق ہیں، بعض اندر کے ہیں اور بعض جو ہیں باہر کے ہیں، بعض خطرات یعنی داخلی ہیں اور بعض خطرات جو ہیں وہ خارجی ہیں۔ داخلی خطرات حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ لگ بھگ 3.5 سالہ اسیری سے جب واپس آئے تو ایک جلسے سے خطاب فرماتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے 3.5 سالہ اسیری میں اس بات کے اوپر دھیان دیا کہ مسلمانوں کے پاس تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان کے پاس ملک ہیں، حکومتیں ہیں، پیسہ ہے، دولتیں ہیں اور بڑے بڑے سرمایے ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کے پاس سیاسی رہبر اور سیاسی لیڈر بھی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ امت جو ہے دن بدن پستہ کیوں ہو رہی ہے اور دن بدن جو ہے یہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ پھر فرمایا کہ اسیری کے دوران ہی مجھے اس کے 2 جواب ملے کہ سب سے پہلا کہ یہ امت جو ہے اس وقت قرآن سے دور ہے، قرآن کی تعلیم سے امت بہت دور جا چکی ہے اور جا رہی ہے، اور دوسرا کہا یہ آپسی اختلاف میں بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، کہ یہ قرآن سے دوری اور آپس کا اختلاف یہ اس امت کو زوال کی طرف لے جانے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا اب میری جو آخری بچی زندگی ہے میں چاہتا ہوں کہ خدمت قرآن کے اندر گزاروں، چنانچہ درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا جو درس قرآن یا ترجمہ قرآن کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے۔ تو اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت کا وہ قول 100% اس وقت ہمارے معاشرے کے اوپر پورے طور پہ فٹ آ رہا ہے۔ ہم داخلی طور پہ بھی انتشار کا شکار ہیں اور خارجی طور پہ بھی ہم انتشار کا اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور داخلی اور خارجی دونوں پریشانیاں وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ اور ہماری بدعمالیوں کا ذریعہ ہیں، سبب بن رہی ہیں، ہماری بدعمالیاں سبب بن رہی ہیں ان تمام پریشانیوں کا۔ اگر اس وقت بھی ایمان والا اور اس وقت بھی ہم اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آپس کے تمام اختلافات کو ختم کریں گے اور خارج سے آنے والے حالات کا جو ہے ہم علمی طور پہ عملی طور پہ مقابلہ کریں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں سرنگو نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ تمہیں حق دیکھنا ہو تو میرے صحابہ کرام کو دیکھنا۔ چنانچہ اس وقت دیکھا جائے دنیا میں بے شمار ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت ایسا ہے، میں چند اشارے کروں گا آپ حضرات خود سمجھ لینا۔ ہمارا علاقہ خاص طور سے ان تمام پریشانیوں کا شکار ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت دنیا کے اندر ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے تمہیں محبت اہل بیت لازمی ہے۔ ان کا دعویٰ بھی سچا ہے کہ محبت اہل بیت کے سوا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ محبت اہل بیت کامل ایمان ہونے کے لیے شرط اول ہے۔ لیکن انہی لوگوں کے پاس جس وقت آپ جائیں گے اور کہیں گے میرا بچہ دارالعلوم اسلام آباد کے اندر پڑھ رہا ہے، وہ حافظ قرآن ہو گیا
اور ساتھ میں سر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اپنے آپ کو ملبوس کر کے اس طبقے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا میں مسلمان ہوں، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں تم مسلمان نہیں ہو۔ ایک طبقہ ایسا ہے، دعویٰ اتنا میٹھا کہ انکار کریں تو خود ایمان کا خطرہ ہے، لیکن دوسرے کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طبقہ اور بھی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق کو واضح کرنے کے لیے اور حق کی علامت جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عشق رسول کے دعوے سے انکار کریں تو ایمان کا خطرہ ہے۔ دعویٰ اتنا میٹھا ہونے کے باوجود اگر آپ ان کے سامنے جائیں گے کہ میں جو ہے دارالعلوم اسلام آباد کے اندر اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہوں، میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، اور میں خود بھی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، تو وہ طبقہ آپ کو کہے گا نانا سب چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دعوے کے مطابق جو ہم نے قائم کیا ہے معیار عشق رسول کا، اس میں تم کھرے نہیں اتر رہے ہو، لہذا ہم تمہیں مسلمان نہیں مانتے، عاشق رسول تمہیں نہیں مانتے ہم۔ چنانچہ دونوں طبقے ہماری تحصیل کے اندر پنپ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا ایک طبقہ وہ بھی آہستہ آہستہ جنم لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حق کی جو دلیل ہے اور حق کی جو پہچان ہے وہ حدیث رسول، قرآن اور حدیث ہے۔ دعویٰ اتنا سچا ہے کہ اگر قرآن سے انکار کرے تو خطرہ اور حدیث سے انکار کرے تو ایمان سے خارج، لیکن اس کے پاس اب چلے جائیں آپ اس کو کہیں میں امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کے مسلک کے اوپر عمل کرتا ہوں، تو وہ آپ کو مشرک کہہ کے باہر کر دے گا۔ تو بھائی اتنا اختلاف امت میں کیوں؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے فرقے جنم لے لیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح پہچانیں حق کیا ہے اور اس کے ساتھ چلیں؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ حق کی جو پہچان ہے اور حق کی جو دلیل ہے اور حق کا جو معیار ہے اور حق کے لیے جو چیز کسوٹی ہے وہ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ، میں یعنی سنت رسول اللہ اور میرے صحابہ یعنی سارے صحابہ کی جماعت، خالی کوئی 5 تن پاک نہیں یا خالی کوئی ایک فرد نہیں، بلکہ پوری کی پوری جماعت، سنت اور جماعت، جس کو اہل سنت والجماعت سے اکابر علماء اور اہل اللہ نے اور علماء نے جس کو اہل سنت والجماعت سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کہا اتنا اختلاف اس لیے ہے کہ حق کو اور باطل کو پہچاننے کا معیار ہم نے اپنا خود ساختہ بنایا، ہم نے خود چن لیا، اپنی مرضی سے چن لیا۔ کہا چنا کیوں؟ کہ جن لوگوں نے چنا انہوں نے امت کے اندر اختلاف ڈالنے کے لیے چنا، امت کو یکجا کرنے کے لیے نہیں چنا۔ اگر امت کو یکجا کرنے کے لیے معیار چنا جاتا کہ امت متحد ہو جائے اور امت ایک ہو جائے اور امت کے اندر امت پناہ آ جائے، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امت بنانے میں لگی ہے، اس امت کو ایک ملت بنانے میں لگی ہے، ایک ملت واحدہ بنانے میں لگی ہے۔ اگر وہ درد ہوتا ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، تو ہم خود ساختہ معیار نہیں بناتے، ہم اپنے اکابر احادیث کی ہم اپنی تشریح نہیں کرتے بلکہ جمہور محدثین کی تقلید کرتے۔
قرآن کی ہم اپنی مرضی کی تفسیر نہیں کرتے بلکہ جمہور مفسرین کی تقلید کرتے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے قرآن کی تفسیر کر لیں اور اپنی مرضی سے. قرآن کی تفسیر کے متعلق بہت ساری آراء ایسی ہوتی ہیں ہمارے اکابر سے. قرآن کی تفسیر میں بہت سارے علماء کے اقوال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حدیث میں بعض شاذ و نادر اقوال ہوتے ہیں علماء کے. اسی طریقے سے فقہ کے مسائل میں بھی بعض علماء کے اپنے شاذ و نادر اقوال ہیں. لیکن معتبر وہ ہے جو جمہور کا مسلک ہے، معتبر وہ ہے جمہور علماء جس کے اوپر متفق ہیں. آج ایک نیا جو ہے نئی چیز، ایک نئی آواز اس پوری وادی کے اندر جنم لے رہی ہے، پوری وادی کے اندر، اور ممکن ہے ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو. بعض دبے لفظوں میں اندر ایک محنت یہ چل رہی ہے اور اندر ایک آواز یہ چل رہی ہے. پتہ نہیں آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہمارے صدر صاحب اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے. اندر ایک آواز کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدارس کے لیے چندہ نہیں ہوتا تھا. نمبر ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ائمہ کو اور علماء کو اور مدرسین کو تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی. یہ تنخواہوں کا نظام ٹھیک نہیں، بلکہ ایک ظالم نے تو یہ کہا تنخواہ دار کے پیچھے نمازی نہیں، بلکہ ایک مجرم نے یہ کہا کہ بھائی مؤذن جو تنخواہ لے کر اذان دیتا ہے کہا اس کی اذان معتبر نہیں. عجیب فلسفہ ہے. ایک بات سمجھنی چاہیے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب تھے. حضور کے سینے سے جو نور اٹھا اس کا عکس پہلے صحابہ پہ پڑا. ان کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف تھی. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، انہوں نے بے باک ایک موقع پہ فرمایا ارتد القوم وانا حی، قوم مرتد ہو اور میں زندہ رہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے میری سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. یہ سمجھنا چاہیے، خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے. خلفائے راشدین سے جو چیز ثابت ہوگی وہ ہمارے لیے دلیل و حجت ہے. چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں، یا جمہور صحابہ بعد میں ہوں، ان سے جو چیز ثابت ہو گئی وہ ہمارے لیے دلیل و حجت ہے. ایسا نہیں ہے نحن رجال وہم رجال والا فلسفہ کہ جیسے ہم انسان ویسے صحابہ انسان. صحابہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دعویٰ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. یہ صحابہ کا ایک مقام ہے، ایک معیار ہے، وہاں امت نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. تو خلفائے راشدین سے جو چیز ثابت ہو وہ ہمارے لیے دلیل و حجت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا زمانہ جب ہم اٹھاتے ہیں اور ان کا خلافت کا دور جب ہم اٹھاتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے پہلے تو صحابہ کرام نے اپنی تمام زندگیاں وقف کر دی تھی، بلکہ ایسا بھی ملتا ہے روایتوں کے اندر کہ دو بھائی ہوتے تھے یا دو دوست ہوتے تھے، وہ آپس میں طے کر لیتے تھے ایک دن تم حضور کی خدمت میں جاؤ، وہاں سے دین سیکھ کے آؤ، وہ ہمیں سکھاؤ رات کو، دوسرے دن تم کا کام کرو، ہم حضور کی خدمت میں جائیں گے، وہاں سے جو دین سیکھیں گے وہ آ کے ہم تمہیں بتلائیں گے. اور صحابہ کے قوتیں بھی تیز، حافظہ بھی تیز، زبان بھی تیز، فہم و فراست بھی تیز، دل و دماغ ان کا تیز. اسی لیے فرمایا بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا، حضور کا اور حضور کے صحابہ کرام کا زمانہ تھا. ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ پورے طور پہ محفوظ کر کے دین کو ہمارے لیے محفوظ کر کے گئے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اٹھائیں گے جب ہم خلافت کا. انہوں نے ایک نظام قائم کیا. کیا نظام قائم کیا؟ بہت سارے شعبے قائم ہوئے اور ان شعبوں میں ہر ایک کے لیے تنخواہیں متعین ہوئی.
اور صاف واضح تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری کے اندر مکاتب میں پڑھانے والوں کے لیے تنخواہیں قائم کی، اور بلکہ لکھا ہے 15 درہم 15 کا لفظ بھی لکھا ہے، اور ان کی تمام کفالت وہاں سے پوری کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فقہ حنفی ہے یہ دستور ہے، قرآن اور حدیث کا نچوڑ نکلا ہوا ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے دماغ وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں امام ابو حنیفہ کا دماغ پہنچا، نور اللہ مرکزہ، جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ پہنچا، جہاں احمد ابن حنبل کا دماغ پہنچا، جہاں امام محمد کا پہنچا، جہاں امام ظفر کا پہنچا، ہمارے اور آپ کے وہاں دماغ نہیں پہنچ سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمیٹی بنائی، بعد میں 40 کی ترتیب بھی آئی، اس سے زیادہ بھی آیا ہے، کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی ایک مجلس بلائی، اور اس مجلس میں ہر ایک کی تنخواہیں بھی رکھی۔ تو ایسا ذہن بنا لینا کہ نہیں جی تنخواہ دار مؤذن کے پیچھے، مؤذن کی اذان معتبر نہیں، تنخواہ دار امام کی امامت معتبر نہیں، اور تنخواہ داروں سے جی مسئلہ مت پوچھو، یہ بہت عجیب قسم کا فتنہ ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو ہماری کمر میں ٹھونکا ہوا ایک چھرا ہے، ادھر کوئی چھرا مارے آپ نکال لیں گے، آپ کے ہاتھ میں کوئی چھرا مارے اس کو نکال لیں گے، لیکن آپ کی پیٹھ کے اندر جب چھرا لگ جائے آپ اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں نکال سکتے، وہاں ہاتھ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو فتنے دین کی محبت کے نام پہ آ رہے ہیں، کبھی عشق رسول کے نام پہ، کبھی محبت اہل بیت کے نام پہ، کبھی جو ہے دعوت کے نام پہ، کبھی جو ہے کسی اور عنوان پہ، کبھی قرآن و حدیث کی محبت کے عنوان سے، اسی طریقے سے ایک فتنہ اخلاص کے عنوان سے آ رہا ہے کہ ہم اتنے مخلص ہیں کہ تنخواہ دار مؤذن کو نہیں رکھتے، ہم خود اپنی مرضی سے طے کریں گے جو فی سبیل اللہ ہمیں اذان دے۔ بہت اچھی بات ہے فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرنا، لیکن نتیجہ اس کا پتہ ہے آگے نکلے گا کیا؟ یہ علماء سے پوچھیں، میں کوئی بات غلط کہہ دوں، یہاں ہمارے بڑے اکابر علماء موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں یا میری بات کو رد کر دیں بعد میں ممبر پہ کھڑے ہو کر، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا علماء اپنے روزگار میں جائیں گے، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کا گھر ہے، ان کے اپنے ضروریات ہیں، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ان کی ضروریات ہیں، وہ ضروریات پوری کرنے اپنے شعبوں میں چلے جائیں گے، علم کمزور ہو جائے گا۔ خالص جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تمام ضروریات سے بے نیاز ہو کر، وہ چیز نہیں رہے گی، وہ چیز نہیں رہے گی۔ ایک طبقہ ذہن بن گیا تو وہ مسجد سے کٹ جائے گا، ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہاں تنخواہ دار امام ہے۔ ایک طبقہ مسجد سے کٹے گا اس لیے کیوں نہیں جی یہاں جی امام مؤذن جو ہے وہ تنخواہ دار ہے، ہم اس کی اذان پہ نہیں جاتے، ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ تنخواہ لیتا ہے۔ ہم فلاں حافظ صاحب کے پاس بچوں کو نہیں پڑھاتے، کیوں؟ وہ 10 روپے مانگتا ہے فیس بچوں کو مکتب میں پڑھانے کی۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کچھ شیطان بھی وہاں سے زور لگائے گا، مسجدیں بھی خالی ہو جائیں گی، اور اس اخلاص اتنے ایسے ریاکانہ اخلاص کے اوپر، یہ اخلاص ہے مگر ریا کا اخلاص ہے، یہ دکھلاوے کا اخلاص ہے، ایسے اخلاص سے تمام چیزیں اٹھ جائیں گی۔ یا ایک آدمی پڑھاتے پڑھاتے ایک بار اس کے ذہن میں آئے گا جی میں کون سا تم لوگوں سے تنخواہ لیتا ہوں، سارا دھرے کی دھر ساری زندگی کی محنت اس کی وہیں چلی جائے گی جب وہ یہ کہہ دے گا کہ میں کون سا تم سے پیسے لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے سنا ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار یو پی میں کسی جگہ گئے، وہاں تبلیغی ساتھیوں میں کچھ اختلاف ہو رہا تھا، یہاں ادھر توجہ بھی رکھیں، تبلیغی ساتھیوں میں کچھ اختلاف تھا۔ بڑوں نے بھیجا قاری صدیق صاحب نور اللہ مرکزہ کو کہ جاؤ جی تم ان نئے اور پرانوں کی بات سنو، نئے اور پرانوں کی بات سنو، دیکھو ان میں کیا اختلاف ہے اور اس کو دور کر دو۔ قاری صاحب نے نئے بھی بٹھائے، پرانے بھی بٹھائے۔ ایک پرانا اٹھا سفید ریش، جس نے 40-50 سال سے دعوت میں اپنے آپ کو کھپایا تھا، وہ اٹھا۔ اس نے کہا قاری صاحب یہ جو نئے جوان آج تبلیغ میں لگے ہیں یہ سوچتے ہیں شاید یہ تبلیغ یوں ہی وجود میں آ گئی، قاری صاحب ان کو نہیں پتا اس کے لیے ہمارے بیگ مسجدوں سے پھینکے گئے،
اس کے لیے ہمارے برتن مسجدوں سے پھینکے گئے، اس کے لیے ہم نے دھکے کھائے، اور اس کے لیے ہم نے بہت جد و جہد کی، مصیبتیں اٹھائی۔ آج آ کر یہ کہتے ہیں کام جی صحیح نہج پہ نہیں، کام ہم کریں گے۔ قاری صاحب نے اس بڑے پرانے کی بات سننے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے میاں کیا تم نے ان جوانوں کو دکھلانے کے لیے 30-40 سال محنت کی کہ ان کو جتلاؤ کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ پھر بڑے میاں کا سر بھی نیچے ہو گیا، اور اسی کے اوپر پھر قاری صاحب نے آگے کی بات کی۔ تو ہم کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتے۔ مدرسوں کے اندر چندہ دینے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے چندے سے مدرسہ چلتا ہے، میرے پیسے سے مدرسہ چلتا ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی ہے اس کی۔ ایک بار حضرت مولانا غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کو ڈاک کے ذریعے پیسہ بھیجتے تھے۔ ڈاک کے ذریعے کسی نے 200 روپے کا منی آرڈر بھیجا، اور منی آرڈر کے نیچے اس میں جگہ ہوتی تھی، اس میں لکھ دیا کہ پہلے مہینے کی رسید نہیں آئی، اگر اگلے مہینے کی رسید نہ آئی تو اگلے تیسرے مہینے کے بارے میں کہا کہ میں چندہ دینا بند کر دوں گا۔ حضرت نے اس کو کہا تم جو 3 مہینے بعد چندہ بند کرنے کا ہمیں دھمکی دے رہے ہو، ہم تمہارا پچھلا بھی واپس کر رہے ہیں، اور پورے 400 کا منی آرڈر اس کو واپس کیا۔ کہا لو، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مال سے نہیں چلتی ہے کوئی چیز، اندر کے اخلاص سے چلتی ہے، اندر کے درد سے چلتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان ناقدری کرنے کی وجہ سے کبھی علماء کی ناقدری ہو گئی، کبھی تنخواہ کے نام پہ امام کی ناقدری ہو گئی۔ یہ جو ہم مدارس چلا رہے ہیں اس پہ عوام پیسہ خرچ کر رہی ہے، علماء چلا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں، مقصد ایک ہی ہے، کل یہ بچے مدرسے سے فارغ ہو کر قوم کے اندر جائیں، مسجدوں میں بیٹھیں، وہاں مکتب پڑھائیں، وہاں درس دیں، وہاں ترجمہ قرآن لوگوں کو سنائیں، وہاں تجوید لوگوں کو پڑھائیں، اور وہاں جو ہے قرآن پاک کا صحیح مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جو مقدر سے عالم دین بن جائے وہ اصلاح معاشرہ میں حصہ لے، لوگوں کے عقائد درست کرائے، اور لوگوں کے اور بہت سارے رسوم بد جو اسلامی معاشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں ان کا کلی طور پہ صفایا کریں۔ یہ مدارس کے اوپر اس لیے علماء دن رات اپنے آپ کو وہیں کھپاتے ہیں مدرسوں کے اندر ہی، اور عوام جو ہے وہ چندہ دیتی ہے مدرسوں کو، ان کا مقصد صرف یہی ہے اشاعت اسلام، اشاعت دین، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب تک عوام ضرورت پوری نہیں کرے گی اتنا فارغ ہو کے کیسے بیٹھے گا؟ ایک طالب علم کیسے بیٹھے گا؟ پہلے جب اسلامی سلطنت تھی، یہاں مغلیہ دور حکومت تھا، تاریخ میں لکھا ہے وہ ساری نگرانی کفالتیں حکومتیں کرتی تھی۔ یعنی آج بھی جن ملکوں کے اندر اسلامی نظام ہے وہاں کی حکومتیں حفظ کو بھی دیکھتی ہے، وہاں کی حکومت قرات کو بھی دیکھتی ہے، وہاں کی حکومت مفسرین اور محدثین کو بھی دیکھتی ہیں۔ لیکن جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں ہمیں آپ کو مل کر محنت کرنی ہے، مل کر محنت۔ علماء اپنا وقت دیں گے، حفاظ کرام اپنا وقت دیں گے، مدرسے کا دیگر عملہ اپنا وقت وہاں قربان کرے گا، اور عوام جو ہے ان کو اپنا سرمایہ ان مدارس کے اوپر لگانا ہے۔ جب تک یہ چیز اخلاص کے ساتھ، اور یہ چیز تمام چیزیں اخلاص کے ساتھ ہوں گی، اللہ رب العزت پھر جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اس کارواں کو، ورنہ وہیں سلگتے رہنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے، وہیں اختلاف میں پڑ جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی امام صاحب سے مسجد میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی امام صاحب سے کوئی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، حافظ صاحب سے۔ اس وقت مکتب چل رہے ہیں، بہت سارے مکتب متاثر ہو گئے ہمارے اختلافات کی وجہ سے، بہت ساری دینی تحریکیں اور ہماری محنتیں اختلافوں کی وجہ سے ختم ہو گئی، اختلافوں کی بھیڑ چڑھ گئی۔ اپنے قلوب کو تھوڑی وسعت دینی ہے۔ اگر کسی حافظ صاحب نے کسی مسجد کے صدر صاحب کے خلاف کوئی بات کہہ بھی دی، صدر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے اس حافظ نے صحیح بات کہی، امام صاحب نے یہ غلط کہی، اس کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کے بڑے علماء جن سے پڑھا ہے کہ اس نے صحیح بات کہی جی، آپ کے مدرسے کے طالب علم نے ایسی بات کہہ دی، کیا وہ بات صحیح تھی یا غلط تھی؟
درگزر کا معاملہ، درگزر کا معاملہ. اور یہ صحابہ کی صفت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اشداء علی الکفار، دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل، درگزر کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے. حجتوں سے دین قائم نہیں ہوتا کہ ہم حجتیں کھڑی کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں. بہت ساری چیزیں مدارس کے متعلق لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتی ہیں. مدارس کا داخلی نظام جتنا مضبوط ملے گا آپ کو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کا نظام داخلی جتنا مضبوط ملے گا، اگر کسی نے آج سے پہلے 15 سال پہلے کسی مدرسے میں رسید دی ہوگی 100 روپے کی، وہ 15 سال بعد جا کے وہاں پوچھ سکتا ہے میری رسید یہ نمبر تھا، فلاں جلد تھی، فلاں نمبر تھا، فلاں سفیر لینے والا تھا. وہ اس کو نام اور پتے اور تاریخ کے ساتھ مدرسے میں درج ملے گی. ورنہ تو الگ الگ نظام ہے. کوئی رسیدات، کوئی دفتر کا اپنا قانون ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا 2 سال رکھو، کسی کا ہے 6 مہینے رکھو، کسی کا ہے 1 سال رکھو، پرانی رسیدیں سوختہ ختم کر دو. مدارس کا وہ نظام نہیں ہے. رسید ختم ہوگی، اس کا نام پتہ لکھا ہوا وہاں موجود ہوگا. یہ نظام ہے. نشہ دور دور تک ہمارے مدرسے کا بچہ یا ہمارے مدرسے کا استاد نشے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی نشہ کروں گا. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، چاہے مدرسے والا کرے یا باہر والا، سب سے بڑا ظلم بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد اپنے بچے کو کہے جا میرے لیے بیڑی لے آ، سگریٹ لے آ، تمباکو لے آ. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس بچے کے پاس. وہ استاد چاہے وہ دینی ادارے میں ہو یا دنیاوی ادارے میں، وہ استاد قوم کا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا وہ جو طلبہ کو اس طریقے کا درس دے. الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر نشے کے بارے میں دور دور تک کا تصور بھی نہیں ہے. سوچ نہیں سکتا کوئی کہ اس مدرسوں کے اندر کوئی نشہ کرتا ہوگا. شاذ و نادر کیس آتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے سدھارنے کے لیے، اس کی بال پرس کے لیے عام آدمی کو نہیں پتا، لیکن ہمارے اکابر پورے طور پہ ہمارے اوپر کھڑے رہتے ہیں، ہمارے اوپر پر پھیلائے رکھتے ہیں وہ کہ کہیں سے کوئی خامی کوئی. ابھی یہ مجلس آپ نے دیکھی ہوگی، اناؤنسر صاحب نے اعلان کیا، 2 بچوں کے پروگرام ہوئے، اناؤنسر صاحب نے اعلان کیا، شورا نے مشورہ کر کے بتایا نہیں بھائی مجلس شروع ہوئی، ذمہ دار پہلے طے کرو، صدر پہلے طے کرو، تب مجلس شروع ہوگی ہماری. تو ہمارا ہر کام مدرسوں کا اسی طرح ہوتا ہے، کوئی آزادانہ طور پہ نہیں ہوتا. البتہ ہم دینی معاملات میں، دینی فہم و فراست میں اور دین کی بات کہنے میں بے باک بھی ہے اور آزاد بھی ہے. اس میں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ اس امت کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی اپنی راہ لے لیں گے، لیکن اس امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہے گی، لا یضر منصورین علی الحق لا یضرهم لومۃ لائم. وہ منصورین علی الحق ہوگی، حالات آئیں گے لیکن وہ جمی رہے گی. لا یضرهم لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. الحمدللہ ہمارے اکابر سے ہمیں وراثت میں یہ چیز ملی ہے، ہم ملامت گروں کی پرواہ نہیں کرتے. ہاں کسی کی بے اکرامی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کا منہ پکڑ لو یا کسی کو معمولی بات کے اوپر اس کا گریباں میں، نہیں، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اخلاق، نہ تہذیب و تمدن، بالکل یہ چیزیں اس کی اجازت نہیں. لیکن حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں. الحمدللہ ہمارے مدارس کے چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کے لیے بھی یہ بات، چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی اس بات کا لحاظ رکھتا ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ، اور میری یہ بے جوڑ کی باتیں اللہ پاک میرے لیے بھی ہدایت کا سامان بنائے، اور اللہ پاک ان کے اندر خیر پیدا کر دے. کوئی بات اگر زبان سے نکل گئی ہو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی صحیح بات کو قبول فرمائے.
جزاک اللہ خیرہ.